بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أليس منكم ولا بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله أسأله فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكلوا في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لثمود صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. گزشتہ روز جو ہم نے قرآن حکیم فرقان عظیم کی آیات پڑھی تھی، اس میں اللہ کی ذات کریم نے ایک جو فریب کاری ہے، دھوکہ بازی ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو جعلی قسم کی اپنی سلطنت بنا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کے دامن گرفتہ نہ ہوں گے یا کسی کے آپ نرگے میں یا کسی کے جتھے کے اندر یا کسی کے ساتھ آپ کی نسبت نہیں قائم ہوگی، اس وقت تک آپ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی آپ اللہ کی بارگاہ تک اپنی عرضیاں اور درخواستیں یا دعائیں پہنچا سکتے. یہ ایک فریب کاری، ایک دھوکے بازی ہے جو کہ ہر پیغمبر کے بعد جب قوم بیٹھتی ہے تو کچھ اس میں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یا کوئی آستانے والے ہیں اور ہماری نسبت سے جو ہے پھر آپ کی درخواستیں یا عرضیاں قبولیت کا شرف حاصل کر سکتے. تو یہ جو طلسم تھا، یہ جو جادوگری تھی، یہ جو طلسم بنایا ہوا تھا، وہ صالح علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے اس طلسم کو توڑا. اور وہی بات جو پہلے رکوع میں یا نوح علیہ السلام نے کہی یا ہود علیہ السلام نے کہی، تو یہی بات صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی. صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے معزز آدمی تھے، صاحب بصیرت، صاحب عقل تھے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے، جو پیغمبر ہوتا ہے پہلے ہی توحید کے اوپر قائم ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو بصیرت ہے اس کو بھی شہادہ فرما دیتے ہیں اور پھر اس کو پکا یقین ہو جاتا ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے. تو یہی بات جو نوح علیہ السلام نے کہی، ہود علیہ السلام نے کہی، اور یہی بات اب
صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انشاءکم من الارض فاستمرہم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ ایک بات سے وہ تلسم جو ہے توڑ دیا، وہ دائرہ جو ہے جو لوگوں کے گرد حصار بنایا ہوا تھا وہ توڑ دیا۔ آج بھی جو لوگ اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس چکر میں پھنستے چلے جا رہے ہیں لوگ، وہ ایک باقاعدہ ایک فریب کاری ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ اور کوئی بھی اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے تو استغفار جب اللہ سے کرتا ہے اور اللہ کو جب پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے قل اللہم قلت وقولک الحق، جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، اور اللہ نے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں تمہارا جواب دوں گا۔ اس لیے جو بزرگ لوگ تھے وہ دعائیں مانگتے تھے، کہتے تھے اللہم عبدک ببابک فقیرک ببابک مسکینک ببابک، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ پڑے ہیں، عاجز اور مسکین ہیں، بندوں کے بندے ہیں، ہماری ماں بھی تیری بندی ہے، ہمارا باپ بھی تیرا بندہ ہے، اور تو ہماری دعا کو سننے والا، ارحمنی انت الکریم انا اللیم، تو کریم ہے ہم للیم، انت الغفار انا المسیح، تو غفار ہے بخشنے والا ہے اور ہم گناہ گار، حل یرحم المسیح الا الغفار۔ جب آدمی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے اپنا استغفار پیش کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ہے، کیونکہ نبی میرے ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت کا، بندگی کا مغز ہے۔ آپ مانگ کے دیکھیں اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ سے جو علیحدگی میں تنہائی میں دعا مانگیں اور ایسے محسوس آپ کو ہوگا جیسے اللہ آپ کو جواب دے رہے، اور ایسا لطف آپ کو آئے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوں، خوف اللہ کا دل کے اندر ہو، گناہوں کی پوری فہرست سامنے ہو، اور پھر اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں تو اللہ پھر معاف فرماتا جاتا ہے، ایک ایک کر کے معاف فرماتا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ آپ کو اپنے دست مبارک سے ڈھانپ لیں گے، پوچھیں گے گناہوں کے بارے میں، وہ اقرار کرتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا، اب وہ پکا یقین ہو گیا اب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا، جنت میں ڈال۔ صرف ایک استغفار، یہ ہے سہارا استغفار۔ تو یہی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، تو آؤ یقیناً میرا رب کیا، یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ نہیں سنتا، جیسے بادشاہوں کے میں نے کل عرض کی تھی، دربار ہیں بڑے بڑے عالی شان، بڑے بڑی باہر پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، کوئی عرضیاں درخواستیں وہاں نہیں پہنچتی، لیکن وہی دربان جو ہیں پیسے لے کے پھر عرضیاں اور درخواستیں لے جاتے ہیں، اور بادشاہ پھر اپنے مقربین کو کہہ دیتا ہے کہ اس کا جواب دے دو۔ تو یہ پیغمبر نے کہا ان ربی قریب مجیب، میرا رب جو ہے، جس رب پہ میرا یقین ہے وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ یہ ایک طلسم تھا جو چند لفظوں میں پیغمبر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کا توڑ دیا، اور کہا، پھر قوم نے کہا کہ تو بڑا عالی ضرب تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا ذہین تھا، اور تجھ سے ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ تو ہمارا بھی کچھ، ہماری بھی ترقی کرے گا، مصنف بنائے گا، اور دودھ و شہد کی نہریں بہائے گا، تو نے یہ توحید اور یہ اللہ کی کبریائی کے جو وعدہ اللہ شریک کہنا شروع کر دی، یہ کیا کر دیا؟ وہی صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ کل تک تو معزز تھا، تیری عزت اور آبرو تھی، آج انہیں اور بازاروں اور گلیوں کے اندر تیرے اوپر پتھر برستے ہیں۔ لیکن صالح نے کہا جو پتھر کھانے میں مجھے مزہ آتا ہے تمہیں نہیں پتا، اس لیے میرے عزیزو آج اللہ فرماتے ہیں قال یا قوم، اور صالح علیہ السلام کی زبان سے اللہ اپنی قوم کو جواب دیتے ہیں، قال
یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا میری قوم کے لوگوں، میں پہلے ہی اپنے رب کی بخشش کی وجہ سے توحید کے اوپر میں قائم تھا، مجھے اللہ نے بصیرت عطا فرما دی تھی، میری دل کی آنکھیں کھول دی تھی، اور میں ایمان لے آیا تھا اپنے رب کے بینۃ روشنی، یقین کامل، اور پھر اس کے من ربی آتانی منہ رحمت، ومن ینصرنی من اللہ نصرتہ، پھر کیا کیا کہ اللہ نے پھر مجھے بلند شہادت مجھے عطا فرما، مجھے رسالت عطا فرما، اور مجھے حکم دیا کہ جا اپنی قوم کو سمجھا جا۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، یہ لکھا ہوا ہمیں مل گیا ہے، کہیں ہمیں سمجھنا پڑتا یا ڈھونڈنا پڑتا اندھیروں میں روشنی کو، تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی یہ نعمت ہے کہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور ان علماء اور مفسرین محدثین کا بھی ہمارے اوپر بہت احسان ہے، جنہوں نے بخاری لکھ دی، جنہوں نے مشکوٰۃ لکھ دی، جنہوں نے ترمذی لکھ دی، جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھ دی، جنہوں نے تفسیریں لکھ دی، کبھی ان کے ہاتھ چومنے پڑتے کہ جنہوں نے ہماری یہ رہنمائی کر دی، ورنہ ہمارے جیسے خود ذہن اور جاہل لوگ جن کو طہارت کا بھی علم نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے کیسے کرتے، کبھی کبھی اگر کوئی فرصت ملے تو ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کیا کریں کہ اللہ جنہوں نے یہ تیرے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے بھی کی ہے، اور جس فرقے سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ جنہوں نے بھی تیرے دین کی خدمت کی ہے صحیح معنی میں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کو فردوس کے اندر داخل فرما، صالحین اور شہید شہداء کے ساتھ ان کا ملاق فرما۔ اور یہ خفیہ جو دعا مانگیں گے قیامت کے دن، وہ آدمی جس کے لیے آپ دعا مانگیں گے وہ سفارش کرے گا اللہ کے ہاں، پروردگار یہ میرے لیے دعائیں مانگتا تھا، اگر کوئی میرے اندر کوئی ایسی خوبی ہے تو یا اللہ اس کو بھی معاف فرما۔ تو یہ ایک ایسا سہارا ہے میرے عزیزوں کہ کبھی کبھی خفیہ طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، جنہوں نے تفسیریں کی ہیں، کبھی دیکھیں بخاری کی 6 جلدیاں پڑھی، ذرا جمع کر کے مجھے دکھائیں، ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا، میں بڑی کوشش کے باوجود بھی ہے ابھی تک میں نے 10 حدیثیں پڑھی ہیں۔ تو جنہوں نے ساری عمر کھپائی ہے اسی کام کے لیے، نہ روٹی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، صرف ایک ہی فکر کہ یہ علم جو ہے لوگوں تک منتقل ہو، اور ان کے چہرے بھی چمکتے تھے، دمکتے تھے، کبھی ان کو پرانے چہروں کو دیکھیں تو وہ روشنی کے مینار بنے ہوئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے اللہ نے بصیرت عطا فرما دی تھی، فَمَن يَنصُرْنِي مِنَ اللَّهِ نَصْرَتُهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے مزید نواز دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ، اگر میں اب اگر میں اب گناہ کروں گا، انکار کروں گا، فَمَا تُزِيدُونَنِي، تو مجھے کون اللہ سے بچائے گا؟ کوئی بچا سکتا ہے اللہ سے؟ پیغمبر کہہ رہا ہے، اور آج کل کے پیر جو کہتے ہیں وہ تو ہمارے اشارے سے پرندے اڑتے ہیں، پرندے بیٹھتے ہیں۔ تو کئی یہ کہانیاں جو ہیں لوگوں کے درمیان گھومتی رہتی ہیں، یہ اس شہر کا کنٹرول فلاں بزرگ چلاتے ہیں، فلاں شہر کا کنٹرول فلاں قطب چلاتے ہیں۔ کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی سلطنت ہے زمینوں اور آسمانوں کے اوپر، اس کی سلطنت ہے، اور اس کی سلطنت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس لیے پکا یقین کر لیں اور کوئی بھی شبہ تک اپنے دل کے اندر نہ لیں، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو، سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ یہ جو لوگ ہیں جن کے آپ قریب پبلک کے اندر کئی سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، اللہ سرمایہ دے کے ان کو جو ہے ان کی مت مار دیتے ہیں، وہ سرمایہ کے اندر ہی محصور رہتے ہیں، ان کی سوچ اس دائرے کے اندر رہتی ہے کہ ایک فیکٹری لگی دوسری لگانی ہے، دوسری لگی ہے تیسری لگانی ہے۔ کبھی کبھی مدرسے کے لوگ بچوں کو بلا کے وہاں کے قرآن رکھ کے پڑھوا لیا اور ان کو کھانا کھلا دیا، یہ ان کی بات ہے۔
یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم میرا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ اگر میں یہ بصیرت کے خلاف اور اس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں تم کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کروں، تو یہی نہیں کہ اللہ کی پکڑ سے تم مجھ کو نہ بچا سکو گے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ ہو جائے۔ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اکیلے صالح علیہ السلام ہیں، چند ایک لوگ مسلمان ہوں گے، وہ یا قوم حاضری، اب انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے اس میں سے اونٹنی برآمد ہو، اب اس اونٹنی کا ذکر شروع ہو۔ لوگ مطالبے تو عجیب عجیب کرتے تھے، جیسے آقا دو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ابو جہل آیا اور اس کی مٹھی میں کنکریں، تو اس نے کہا کہ آج اگر تم مجھے بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو کنکروں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن وہ مکر گیا۔ پتھروں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر ابو جہل، پھر اسی لیے ابو جہل بن گئے، اور پھر ایسی جگہ مرا کہ جہاں آج تک گڑھے کے اندر اللہ کی لعنتیں برس رہی۔ اس لیے یہ بڑی یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب۔ اب اونٹنی مانگی ہے، اب یہ معجزہ مانگا ہے تو اب صبر بھی کرو، اب وہ کرنا بھی پڑے گا تمہیں، اب صبر کرنا پڑے گا تمہیں۔ اور کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ اے میری قوم کے لوگوں، یہ غور طلب بات ہے، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تم نے نشانی مانگی ہے، نشانی آ گئی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ، اب تم نے نشانی مانگی ہے، آ گئی ہے، اب اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگاؤ، اب اس کے اوپر کوئی جبر زور نہ آزماؤ، اس کو زمین کے اوپر جہاں یہ چرتی ہے چرنے دو۔ ولا تمسوها بسوء، اور کسی بدنیتی سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ یہ اکیلا صالح علیہ السلام، پیغمبر جتنا بہادر ہوتا ہے وہ دنیا کا انسان بہادر نہیں ہوتا۔ یہ فرعون کا دربار ہے اور موسیٰ اور ہارون ہے، اکیلے ہاتھ میں ڈنڈا ہے صرف، تو کیسی دھمکی دیتے ہیں، فرسل بانا بنی اسرائیل، ہوگا تو فرعون جہاں مرضی ہوگا، لیکن بھیج میرے ساتھ میری قوم کو آزاد کر، میرے ساتھ بھیج۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو وَلَا تَمَسُّوهَا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے بعد کیا ہوگا اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو کچھ دیر نہ گزرے گی، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ وہ تنگ پڑ گئے، کہہ دیا تھا آپ نے کہ پانی جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک دن یہ اونٹنی سارے کنوؤں کا پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پیے۔ وہ پریشان ہے، جس کھیت میں وہ جاتی تھی ہڑپ کر جاتی تھی، پانی سارا پی جاتی تھی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اوپر عذاب آ گیا، اب وہ معجزہ مانگا ہے تو پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کو کہا دو ٹکڑے کر دے، اشارہ کیا اللہ نے، ایک وقت کے لیے سورہ قمر پوری تفصیلات موجود ہیں کہ کچھ لہجے کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور ساری دنیا نے اس نظارے کو دیکھا۔ اس وقت یہ رصد گاہیں اور سیاروں کا علم اتنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ قیامت قریب آ گئی، اللہ نے کہا وشق القمر، اور قمر کو چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن نہیں مانے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ یہ مکمل کر لیں مضمون ذرا، پھر وہ درمیان میں آ جاتا ہے نا تو پھر ٹوٹ جاتا ہے مضمون۔ تو کہا اس سے ذرا تعارض نہ کرو، اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ تنگ پڑ گئے تھے، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ ایک اور دوسری جگہ بھی اس کا قصہ آئے گا آگے، بڑا اس میں بڑی تفصیلات ہیں، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور
پھر صالح علیہ السلام نے کہا اب کیا ہے؟ فَاقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 3 دن اپنے گھروں میں اب عیش کرنا. بس اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہے، بتا دیا ہے 3 دن ان کے پاس ہے. اور صالح علیہ السلام نے چیلنج دے دیا ان کو کہ 3 دن تمہارے پاس ہیں، اب جو کرنا کر لو. ذالک وعد، یہ اللہ کا وعدہ غیر مکذوب، اور اللہ کی کوئی بات جھوٹی ثابت نہیں ہوتی. اللہ کی کوئی بات جھوٹی ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے پھر کیا کیا؟ فلما جاء امرنا، اب وہی نوح علیہ السلام امر اللہ کا حکم، وہی ہود علیہ السلام کا اللہ کا حکم، اب صالح علیہ السلام کو اللہ فرما فلما جاء امرنا نجینا صالحا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ نے صالح علیہ السلام والذین آمنوا، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بچا. سب ہم بیٹھے ہیں، صالح بھی ایسے بیٹھے ہوں گے ساتھ، لیکن جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، باقی سارے وہیں سو گئے. اب ذرا ان کا قصہ سنیں. والذین آمنوا معه برحمۃ منا، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا. ومن خزی یومئذ، اور ان کو میں نے اس دن کی رسوائی، قیامت کی رسوائی، جو قیامت کا دن ہے اس کی رسوائی سے بھی ان کو بچا لی. پہلے ہی مبارک اللہ نے دے دی کہ جاؤ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جو صلح حدیبیہ کے اندر موجود تھے نا لوگ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے تو نہیں کرنے دیا تھا، اور پھر وہ بیعت رضوان ہو رہی تھی اور سب نے موت کے اوپر بیعت کی تھی، تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو. جنت ان کے لیے کھول دی گئی. اس لیے تو عشرہ مبشرہ کے صحابہ پوری 1400 لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ اب جنت میں تم نے جانا ہے. وَمِنْ خِزِي يَوْمَئِذٍ، اس دن کی رسوائی سے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور اللہ بہت، تیرا رب دراصل بہت طاقتور اور بالا دست ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر ناراض. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نعم اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ ہمارا بیٹھنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ ہمیں ہمارا قبول فرمائے. اللہ ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما دے. اللہ اس قرآن کے نور کو ہمارے سینے پر اللہ حصہ بنا دے. اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جب تک دست ہیں ان کو غنی بنا دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ جتنے ساتھی یہ جو کارج تشریف فرما ہے ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما. اللہ ان کے گھروں میں مبارک عطا فرما. مبارک عطا صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر.